السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد و مسلم اما بعد، میرے دینی بھائیوں، آج کا گفتگو ہے عید میلاد النبی۔ بلا ناغہ ہر سال ربیع الاول کے 12 تاریخ کو عید میلاد النبی کے نام پر جشن منایا جاتا ہے، خوشی منائی جاتی ہے۔ بعض ملکوں میں سرکاری طور پر چھٹیاں دی جاتی ہیں، اور بلکہ پاکستان وغیرہ میں حکومتی سطح پر بڑی بڑی سیرت کانفرنس منعقد کی جاتی ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی قلبی محبت ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا جز ہے، اور وہ بندہ ایمان سے بالکل خالی ہے جس کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ ہو۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایماندار کہلانے کا مستحق نہیں جب تک کہ اس کے والد اور اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر اس کے دل میں میری محبت پیدا نہ ہو جائے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 15 ہے۔ لیکن دوسری جگہ اللہ کے لیکن اس بات کا معیار اور تقاضا کیا ہے؟ کیا محض زبان سے محبت کا دعویٰ کر دینا کافی ہے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جس نے میری سنت سے روگردانی کی اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یعنی صرف زبان سے دعویٰ کر دینا کافی نہیں ہے، بلکہ عملی ثبوت بھی مہیا کرنا۔ اب بات رہی جس نے میری سے ہے کہ عید میلاد النبی کی شرعی حیثیت کیا ہے، تو قرآن اور حدیث کی روح سے اس بات میں ذرہ برابر شک نہیں کہ عید میلاد النبی بدعات میں سے بدترین بدعت ہے، قرآن کی حدیث کی روح سے باطل ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے کہ آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ یعنی اب اگر کوئی دین میں کسی نئی چیز کا دعویٰ کرے گا تو وہ باطل ہے۔ یعنی عید میلاد بھی دین میں نئی چیز ہے، لہذا قرآن سے اس کے باطل ہونے کی روشن دلیل ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ابو بکر و عمر، عثمان غنی، حتیٰ کہ ائمہ اربعہ ابو حنیفہ اور تمام ائمہ، حتیٰ کہ معین الدین چشتی، عبد القادر جیلانی، سب کی زندگی کو پڑھ ڈالیں، کہیں بھی کسی نے بھی عید میلاد النبی نہ منایا ہے اور نہ منانے کے لیے حکم دیا ہے۔ اسی طرح دوسری حدیث بھی ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہمارے دین میں کوئی ایسی چیز ایسی بات نکالی جو دین میں سے نہیں ہے، وہ مردود ہے، یعنی اس کا وہ عمل اور وہ خود بھی مردود ہے۔ یہ بخاری کی حدیث نمبر 2518 ہے۔ یعنی اور عید میلاد النبی میں نئی چیز ہے، لہٰذا اس حدیث کی روشنی سے بھی باطل ہے۔ اور اللہ کا ایک اور فرمان ہے، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، نور کی 36-63 نمبر کی آیت ہے۔ سنو، جو لوگ حکم رسول کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ان پر کوئی زبردست آفت نہ پڑے یا انہیں دردناک عذاب نہ پہنچے۔ اس لیے یہ بریلوی جو حضرات ہیں اس کو مناتے ہیں، ان کو اس آفت اللہ کے عذاب سے ہمیشہ ڈرنا چاہیے، کیونکہ یہ قرآن حدیث سے کوئی ثبوت ہی نہیں ہے، نہ صحابہ سے۔ خود بریلوی عالم بھی اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ یہ بات کی ایجاد کردہ چیزیں ہیں۔ خود مولوی عبدالسمیع رامپوری جو احمد رضا خان بریلوی کے مرید ہو کہتے ہیں، یہ سامان فرحت، سرور اور وہ بھی مخصوص مہینے ربیع الاول کے ساتھ، اور اس میں خاص وہی 12واں دن میلاد شریف کا متعین کرنا بعد میں ہوا ہے، یعنی 6 صدی کے آخر میں ہوا۔ یہ خود اقرار کر رہے ہیں کہ بعد میں ہوا ہے، 6 صدی ہجری کے بعد ہوئی ہے۔ اور یہ کتاب ہے انوار السعدیہ کے صفحہ نمبر 159۔ اب ہم اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے ہیں تو صرف ان کے اعمال کو بجا لائیں، ان کے حکم کو عمل کریں جو ہمیں شریعت نے طلب کیا ہے، تو ہم محبت کا دعویٰ سچ ہوگا۔
کیونکہ اللہ تعالیٰ خود اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم قل اطیعوا اللہ ورسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ یہ آل عمران کی 31 سے 32 نمبر آیت ہے کہ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری تابعداری کرو، خود اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ کو معاف فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ کہہ دیجئے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اگر یہ منہ پھیرے لے تو بے شک اللہ تعالیٰ کا فرم کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے سب سے بہترین طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اور یہ حدیث نمبر 1518 ہے۔ تو یہ تیسری عید جو ہے عید میلاد النبی، تو کہاں سے آئی؟ تمام احادیث قرآن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ بدعت ہے، ثابت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے کے گئے تو صحابہ کرام وہاں کے لوگ عید مناتے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو داؤد کی باب صلاۃ العید میں 1931 نمبر کیا کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں عیدوں کے بدلے میں تمہیں صرف ان سے بہتر 2 خوشی عطا کی ہے، ایک عید الفطر اور دوسرا عید الاضحیٰ۔ ان دونوں عیدوں کے موقع پر باادب طریقے سے نماز ادا کی جاتی ہے، اللہ کا شکر بجا لایا جاتا ہے۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر جانور قربان کیا جاتا ہے، اور یہ جشن ولادت ہے یا وفات ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ، اور اس پر اتفاق ہے علماء کا کہ 12 ربیع الاول کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہے، ولادت نہیں ہے۔ اکثر علماء کی ہے کہ 9 ربیع الاول کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے۔ خود احمد رضا خان بریلوی فتاوی رضویہ جلد نمبر 26 میں صفحہ نمبر 412 سے 15 پر کہتے ہیں کہ تحقیق کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 9 ربیع الاول اور وفات 12 ربیع الاول کو ہے۔ اب خود فیصلہ کر لیں کہ یہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی مناتے ہیں یا ان کی وفات کی۔ مختصر قصہ یہ ہے کہ اس روز جشن یا خوشیاں منانے والوں کو یہ بات مد نظر رکھنی چاہیے، وہ جس تاریخ کو خوشیاں مناتے ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یوم پیدائش نہیں بلکہ یوم وفات ہے، پھر یہ جشن ولادت ہے یا جشن بدعت ہے۔ اگر جشن ولادت ہے تو بدعت ہے۔ اب سوال یہ کہ بدعت کس نے ایجاد کی؟ یہ بدعت آپ کو 4 صدی ہجری میں شیعہ رافضی غالی شیعہ تھا جو فاطمی بھی کہا جاتا ہے، اس کو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اہل بیت کے آڑ میں اس وقت جاری کیا جب انہیں مصر میں باقاعدہ حکومت و اقتدار مل گیا۔ ان لوگوں نے صرف میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تہوار جاری نہیں کیا بلکہ حضرت علی، حضرت فاطمہ، حسن، حسین رضوان اللہ مجمعین کی میلاد بھی سرکاری سطح پر جاری کیے اور حکم دیا کہ اس کو عمل کیا جائے۔ مختصر یہ کہنا چاہیے کہ عید میلاد النبی کا یہ جو بدعت ہے یہ باعث گناہ، باعث جہنم ہے، اس لیے ہم لوگوں کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ پر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔